RPSC سیکنڈ گریڈ کے مطابق جو نیو سلیبس ہے آپ کا، اس کے مطابق میں نے آپ کے تمام اشعار شامل کیے ہیں، اور ان اشعار پر اکثر سوال آتے ہیں کہ پہلا مصرع یا دوسرا مصرع کون سا ہے، اس کا شعر کو مکمل کیجیے۔ تو پہلے مصرعے کو آپ مصرع اولی بھی کہیں گے، مصرع اول بھی کہیں گے، یہ دونوں باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کے نصاب میں شامل ہے میر تقی میر کا یہ شعر۔ میر تقی میر کا مصرع دیا ہوا ہے، اس شعر کو مکمل کرنا ہے کہ تھا مستعار حسن سے عشق کے جو نور تھا، مندرجہ بالا شعر کا دوسرا مصرع کون سا ہے؟ تو معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا، بھی خورشید میں بھی اس کا ہی ذرہ ظہور تھا۔ تو اس میں یعنی کہ دوسرا مصرع جو ہے، مصرع اولا جس کو کہیں گے، تو وہ بی والا ہے، یہ صحیح ہے۔ تو آپ مکمل کر لیجئے گا، اسی طریقے سے سوال آپ سے پوچھے جائیں گے۔ میر تقی میر 1135 ہجری مطابق 1722 کو اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے اور 20 ستمبر 1810 کو لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ دونوں میں میر تقی میر کا شمار ہوتا ہے۔ میر کے استاد سوتیلے بھائی کے ماموں خان آرزو تھے۔ میر کے کل 7 دیوان شائع ہوئے، 6 اردو میں اور 1 فارسی میں۔ پہلا دیوان 1752 میں چھپا تھا اور چھٹا دیوان 1899 میں۔ میر نے اپنے ہر ایک دیوان کو جادو کی پڑیا کہا ہے۔ میر نے اپنے کلام کو خواص پسند کہا ہے۔ میر نے 47 مثنویاں لکھی ہیں۔ مثنوی خواب و خیال میر نے اپنی آپ بیتی بیان کی ہے، یعنی کہ خواب و خیال جو مثنوی ہے اس کا موضوع ہے میر کی آپ بیتی۔ اب آئیے دوسرا شعر کی طرف چلتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مصرعے کا مصرع ثانی ملا کر شعر مکمل کیجیے گا۔ مصرع ثانی کہتے ہیں دوسرا مصرع کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، یہ پہلا مصرع ہے، اور اس کا دوسرا مصرع یعنی کہ مصرع ثانی ہے دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ یہ آپ کا شعر مکمل ہو جاتا ہے یہاں۔ اگلا شعر دوستو، تجھی کو جویا جلوہ فرما نہ دیکھا، مندرجہ بالا مصرعے کا دوسرا مصرع لگا کر شعر مکمل کیجئے۔ برابر ہے دنیا کو دیکھنا نہ دیکھا کہ جس کو کسو نے کبھو نہ دیکھا۔ کبھو یعنی کہ یہ لسانیات کا لفظ ہے، کسو اور کبھو۔ کسو کہتے ہیں کسی نے اور کبھو کہتے ہیں کبھی۔ تو یہ پہلا والا مصرع برابر ہے دنیا کو دیکھنا نہ دیکھا۔ دوستو، یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر خواجہ میر درد کا ہے۔ خواجہ میر درد 1133 ہجری مطابق 1721 کو دلی میں پیدا ہوئے اور 1785 کو دلی میں ہی انتقال ہوا، یعنی کہ دبستان دلی کے شاعروں میں شمار ہوتے ہیں خواجہ میر درد۔ درد نے کبھی دلی نہیں چھوڑی، درد کے استاد شاہ گلشن۔ درد ایک صوفی شاعر تھے، موسیقی سے گہرا لگاؤ تھا۔ ان کے شاگرد خواجہ میر اثر یعنی کہ ان کے چھوٹے بھائی ان کے شاگرد تھے، اور شیخ محمد قاسم اور چاندپوری بھی خواجہ میر درد کے شاگرد تھے۔ اگلا سوال ہے دوستو، نگاہ ناز جسے آشنائے راز کرے، مندرجہ بالا مصرع کا مصرع ثانی کون سا ہے؟ یعنی مصرع ثانی کہتے ہیں دوسرا مصرع۔ تو دوسرا مصرع ہے وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے، یہ مصرع ثانی ہے۔ اس سے ملا کر یہ شعر مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ کس کا شعر ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہوگا، حسرت موہانی کا شعر ہے، حسرت کا ہے۔ حسرت 1298 ہجری مطابق 1880 یا 81 میں موہان میں پیدا ہوئے، یعنی کہ موہان حسرت موہانی موہان میں پیدا ہوئے۔ 13 مئی
1951 کو فرنگی محل لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ اصل نام سید فضل الحسن تھا۔ حضرت کے باپ کا نام سید اظہر حسن اور والدہ کا شہربانو بیگم تھا۔ حضرت نے اردو مولا کے نام سے ایک رسالہ علی گڑھ سے جاری کیا۔ پہلا شمارہ جولائی 1903 میں شائع ہوا اور آخری بار چھپا تھا اپریل 1903 میں۔ 1914 میں حضرت نے ایک 6 ماہی رسالہ بھی جاری کیا تذکرۃ الشعراء کے نام سے۔ دوستو یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں، بڑے اچھے پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اردو مولا کے نام سے حضرت موہانی نے رسالہ علی گڑھ سے جاری کیا اور اردو مولا کے نام سے ہی مرزا غالب نے اپنے دوسرے اردو خطوط کا مجموعہ شائع کیا تھا۔ اب حضرت کا دوسرا شعر ہے دوستو، حسن بے پرواہ کو خود بین خود آرا کر دیا، درج بالا حضرت موہانی کی غزل کا مصرع ہے، اس کا مصرع ثانی لگا کر مکمل کیجئے۔ تو مصرع ثانی ہم تو سمجھے تھے کہ اب دل کو شکیبہ کر دیا، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا، یہ مصرع ثانی ہے۔ اس کا مصرع ثانی جب مل جائے گا اس سے تو شعر مکمل آپ کا ہو جاتا ہے۔ حضرت موہانی نے 1928 میں کانپور سے مستقبل نام سے ایک روزنامہ بھی شائع کیا تھا۔ 1913 میں حضرت موہانی فیض آباد سے قیصر ہند کے نام سے ایک ہفتہ وار اخبار بھی جاری کیا تھا۔ دوستو میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے، اور اکثر ہمارے طلبہ ہم سے پوچھتے ہیں کمنٹ کر کے کہ سر PDF مل جائے گی، تو میرا کہنا یہ ہے، آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم PDF کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ آپ ویڈیو کو دیکھیے، اس سے نوٹس بنائیے گا، اور ہم صرف PDF اس کو دیتے ہیں جو ہماری کوچنگ میں پڑھتا ہے، اس کو ہم پڑھاتے بھی ہیں اور PDF بھی دیتے ہیں، مٹیریل بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہماری کوچنگ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321، اس پر آپ رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے پڑھایا جائے گا۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اور دوسرا مصرع اس کا کون سا ہے؟ تو دوسرا مصرع اس کا دوستو آپ کو معلوم ہے، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اس مصرع کو ملا کے آپ کا شعر مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ مومن کا شعر ہے۔ مومن 1215 ہجری مطابق 1800 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ مومن 1268 ہجری مطابق 1852 میں دلی میں ان کا انتقال ہوا۔ مومن کی موت کوٹھے سے گر کر ہوئی تھی۔ اکثر سوال آتا ہے کہ کس شاعر کی موت کوٹھے سے گر کر ہوئی تھی، تو وہ مومن ہے۔ مومن کی شاعری کے استاد شاہ نصیر تھے۔ مومن کے شاگرد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ رہے ہیں۔ دوستو شاہ نصیر کا جہاں نام آتا ہے تو شاہ نصیر سب سے پہلے استاد تھے بہادر شاہ ظفر کے، اور شاہ نصیر کے انتقال کے بعد بہادر شاہ کے استاد بنے ذوق، اور ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو بہادر شاہ ظفر کا استاد بننے کا شرف حاصل ہوا۔ 7واں شعر آپ کا ہے، ہم سبھی مہمان تھے تو آپ ہی صاحب خانہ تھے۔ اس مصرع کا پہلا مصرع ملا کر شعر مکمل کیجیے، یعنی کہ یہ تو مصرع ثانی ہے، دوسرا مصرع ہے شعر کا۔ اب اس کا مصرع اول تو مدرسہ یا دیر تھا یا کعبہ یا بت خانہ تھا، یہ اس کا صحیح ہے پہلا مصرع۔ تو یہ خواجہ میر درد کا شعر ہے، خواجہ میر درد کا۔ خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی خواجہ میر اسر تھے۔ 8واں سوال ہے، مرگ کی آس پہ جینا شب ہجراں ہوگا۔ مندرجہ بالا مصرع ثانی کا مصرع اولا کون سا ہے، یعنی کہ مصرع اول کون سا ہے، مصرع پہلا کون سا ہے؟ تو آخر امید ہی سے چارہ حرمہ ہوگا، یہ اس کا جواب ہے۔ دوستو
یہ بھی مومن خاں مومن کا شعر ہے۔ مومن کے کلیات میں کل 12 مثنویاں ہیں۔ کتنی مثنویاں ہیں؟ 12 مثنویاں مومن نے لکھی ہیں۔ مومن نے اردو میں کل 9 قصیدے لکھے ہیں۔ مومن کے شاگرد میر حسن تسکین بھی مومن کے کلیات میں صرف ایک مرثیہ جو انہوں نے اپنی محبوبہ کی موت پر لکھا تھا، ایک ہی مرثیہ لکھا تھا۔ مومن بھی دبستان دلی کے شاعر ہیں اور خواجہ میر درد بھی دبستان دلی کے ہیں۔ 9واں سوال ہے، میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجراں کا، مندرجہ بالا مصرع کا دوسرا مصرع ملا کر شعر مکمل کریں۔ تو دوسرا مصرع جو ہے، طلوع صبح محشر چاک ہے میرے گریباں کا، یہ مصرع بالکل صحیح ہے۔ یہ شعر آپ کا مکمل ہو جاتا ہے اور یہ ہے ناسک کا شعر ہے دوستو، ناسک کا۔ آئیے اگلا شعر پہ ہم توجہ کرتے ہیں۔ وہ شعر کس کا ہے؟ یہ غالب کا شعر ہے۔ غالب کا شعر ہے، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ اس کا مصرع ثانی اول کون سا ہے؟ تو صحیح جواب ہے عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ یہ مصرع ثانی ہے، اس سے ملا کر شعر مکمل ہو جاتا ہے۔ مرزا اسد اللہ خاں غالب نے سب سے پہلا تخلص رکھا تھا اسد، اور اس کے بعد غالب رکھا تھا تخلص۔ غالب 1212 ہجری 1797 کو آگرہ اکبر آباد میں پیدا ہوئے۔ غالب 15 فروری 1869 کو دلی میں انتقال ہوا اور حضرت نظام الدین کے قبرستان میں آپ مدفون ہیں۔ غالب کے چچا کا نام نصر اللہ بیگ تھا۔ غالب کی عرفیت مرزا نوشہ ہے اور غالب کے والد عبداللہ بیگ کی عرفیت مرزا دولہ ہے۔ غالب کے دادا کا نام فوقان بیگ تھا۔ غالب کے بھائی کا نام مرزا یوسف خاں تھا۔ غالب کے شاگرد الطاف حسین حالی تھے، بڑے اونچے شاعر تھے، اور الطاف حسین حالی یعنی کہ سر سید احمد خاں کے بہت قریب تھے۔ مسدس حالی بھی آپ نے لکھی ہے، اور اردو کی پہلی تنقیدی کتاب بھی حالی کی لکھی ہوئی ہے، اور غالب پر سوانح عمری بھی لکھی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حیات غالب کے نام سے۔ غالب پہلے سوانح نگار بھی ہیں۔ غالب 2 مرتبہ رامپور گئے تھے۔ غالب اپنی پینشن کی بحالی کے سلسلے میں کلکتہ 1826 کو روانہ ہوئے اور 1828 کو کلکتہ پہنچے تھے۔ دوستو بڑے بڑے اہم پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ اور یہ RPSC والوں کے لیے ویڈیو ہے۔ محرم نہیں ہے تو ہی نوا ہائے باز کا، اس کا دوسرا مصرع ہے دوستو، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ساز کا۔ شعر مکمل آپ کا یہاں سے ہو جاتا ہے دوستو۔ اور یہ شعر کس کا ہے؟ یہ بھی مرزا غالب کا ہے، یعنی کہ غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے۔ بہادر شاہ ظفر کی طرف سے غالب کو 50 روپے مہینہ بہادر شاہ ظفر کی طرف سے ملتے تھے، اور غالب کو نواب رامپور کی طرف سے 100 روپے مہینہ ملتا تھا۔ اور غالب قمار بازی یعنی کہ جوئے بازی کھیلنے اور کھلوانے کے لیے آپ کو 2 بار جیل بھی جانا پڑا تھا۔ مالے سوز غم ہائے نہانی دیکھتے جاؤ، صحیح مصرع کی نشاندہی کر کے شعر مکمل کیجیے۔ تو سب سے پہلے ہم چلیے صحیح مصرع بتا دیتے ہیں۔ بھڑک اٹھتی ہے شمع زندگانی دیکھتے جاؤ، یہ فانی بدایونی کا شعر ہے دوستو، یاد رکھیے گا، فانی کا یہ شعر ہے۔ اور فانی سہسوان بدایوں میں پیدا ہوئے۔ سہسوان جو قصبہ ہے بدایونی کا، 13 ستمبر 1971 کو پیدا ہوئے، اور 1941 میں حیدرآباد میں فانی بدایونی کا انتقال ہوا۔ فانی نے 1908 میں LLB کی ڈگری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی۔ فانی کی اہلیہ کا نام شاہ زمانی بیگم تھا۔ فانی بدایونی کا ابتدائی تخلص شوکت تھا۔ فانی تخلص 1899 میں رکھا۔
فانی کو رشید احمد صدیقی نے یاسیات کا امام کہا ہے۔ یاد رکھیے گا، بہت آتا ہے کہ یاسیات کا امام کسے کہتے ہیں، تو وہ فانی بدایونی کو کہتے ہیں۔ چلیے اب دوسرا سوال ہے، یہ سرمئی فضاؤں کی کچھ کنمنا ہٹیں، اس مصرعے کا مصرع ثانی کون سا ہے؟ تو ہم بتائیں دیتے ہیں، ملتی ہے مجھ کو پچھلے پہر تیری آہٹیں، یہ شعر مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا دوسرا مصرع ہے، یعنی کہ شعر کا پہلا مصرع ایک کواڑ ہو گیا اور دوسرا مصرع دوسرا کواڑ ہو گیا، اس لیے دو پٹ ملا کر ایک شعر بنتا ہے۔ جیسے کواڑ بنتے ہیں اسی طریقے سے شعر بنتا ہے۔ تو یہ شعر کس کا ہے؟ فراق گورکھپوری کا ہے۔ فراق 28 اگست 1896 کو گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ فراق کا انتقال 1982 میں دلی میں ہوا۔ فراق کے والد کا نام گورکھ پرساد عبرت تخلص رکھتے تھے۔ فراق کے شاعری کے استاد وسیم خیر آبادی اور ریاض خیر آبادی تھے۔ فراق کی جیل میں ملاقات حضرت موہانی اور ابوالکلام آزاد سے ہوئی تھی۔ روپ ان کے رباعیوں کا مجموعہ ہے فراق گورکھپوری کا۔ مندرجہ مصرع اولیٰ کا مصرع ثانی کون سا ہے؟ دوستو یہ بھی فراق گورکھپوری کا ہی لکھا ہوا شعر ہے، یعنی کہ ان کی غزل کا مطلع ہے۔ تو اس کا ایک شب غم یہ بھی ہے جس میں اے دل رو رو کے سو جائیں، یہ صحیح جواب ہے اس کا فراق گورکھپوری کا۔ دوستو اس سے پہلے جو ہم نے آپ سے سوال پوچھے تھے ویڈیو میں، تو آپ نے صحیح جواب دیے ہیں۔ جن لوگوں نے صحیح جواب دیے ہیں ان کے نام ہیں: ثنا انصاری جلال پور امبیڈکر نگر سے، کشی نگر سے دلکش غزالہ، رانچی سے صوفیہ پروین، گوہر عثمانی، آپ نے جگہ کا نام نہیں لکھا، رانچی سے ہارون رضا، پیلی بھیت سے عشرت علی، لکھنؤ سے سنبل فاطمہ۔ دوستو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور اسی دلچسپی کے ساتھ ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور سوالات کے جواب بھی دیجیے گا۔ آج بھی ہم آپ کو 3 سوال بتائیں گے۔ فریب حسن سے گبرو مسلمہ کا چلن بگڑا، مندرجہ ذیل مصرعے سے شعر مکمل کیجیے۔ تو یہ بی والا آپ کا صحیح ہے۔ خدا کی یاد بھلا شیخ بت سے برہمن بگڑا، یہ شعر آپ کا مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ آتش کا شعر ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش بانی ہیں، یہ دبستان لکھنؤ کے، اور آتش کے ساتھ نام آتا ہے ناسک کا۔ آتش کے 2 دیوان شائع ہوئے ہیں، پہلا ان کی زندگی میں اور دوسرا ان کے انتقال کے بعد۔ حباب آساں میں دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا، مذکورہ مصرع کا دوسرا مصرع ثانی یعنی کہ نشاندہی کیجیے دوسرے مصرعے کی۔ تو صحیح جواب ہے: نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا۔ یہ بھی دوستو خواجہ حیدر علی آتش کا شعر ہے۔ آتش 1192 ہجری مطابق 1778 کو فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ 1263 ہجری مطابق 1847 کو لکھنؤ میں آتش کا انتقال ہوا۔ آتش دبستان لکھنؤ کے بانی اور ادبی چشمک رہے ہیں۔ آتش اور ناسک کے آتش مصحفی کے شاگرد تھے۔ آتش کو کبوتر پالنے کا بہت شوق تھا۔ آتش کے شاگرد نواب مرزا شوق اور دیا شنکر نسیم جو مشہور شاعر ہیں، اور آتش نے شاعری کو مرصع سازی کا نام بھی دیا ہے۔ عبدالسلام ندوی نے آتش کو اردو شاعری کا حافظ کہا ہے، اور فراق نے آتش کو اخلاق کی شاعری کا بادشاہ کہا ہے۔ یہ باتیں یاد رکھنی ہیں دوستو آپ کے جو سلیبس میں جتنے بھی اشعار دیے ہیں وہ تمام مکمل ہو گئے، ان کو آپ یاد رکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو آپ ضرور اس کو شیئر کیجیے گا۔ اور دوستو آج کے 3 سوال نوٹ کر لیجیے گا اور جلد سے جلد جواب دیجیے گا۔ نمبر 1، کس شاعر کو کبوتر پالنے کا شوق تھا؟
دوسرا سوال ہے رسالہ اردو محلہ علی گڑھ سے کس نے جاری کیا؟ تیسرا سوال ہے کس شاعر نے اپنے دیوان کو جادو کی پڑیا کہا ہے؟ یہ تینوں سوال ہیں، ان کے جواب آپ جلد سے جلد کمنٹ باکس میں لکھ بھیجیے گا، آپ کا بھی نام شامل کریں گے ویڈیو میں۔ اسی کے ساتھ ہی دوستو اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔